جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ ہائے 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 ہائے، واہ! سارا مسئلہ یہیں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلند و بالا اخلاق کے حامل، سورج سے زیادہ چمکنے والی روشنی، لیکن اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو یہ حضور پاک کے حسن کا قصور نہیں، اس کے اپنے نطفے کا قصور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سب کو بھی یہ ضروری ہے کہ حلال سے تعلق رکھو۔ جہاں بندہ نسب کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے، اس کے دین میں خرابی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے آج کے دن اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف توجہ کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، سب سے بڑے نقصان میں اٹھایا جائے گا۔ آج اسلام کو چھوڑ کر پوری روئے زمین پر کوئی ایسا دین نہیں جو کامل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو، یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین حق ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ واہ! وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہ ہو، اگرچہ کافر اس بات کو پسند نہ کرتے ہو، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ لوگ آج نروس ہیں۔ اگر پورے خطاب میں یہی ساری چیزیں چلتی رہی تو ہم بھی بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی تک تو میں آپ لوگوں کی تعریف کر رہا تھا، ادھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا کہ اگر آدھا گھنٹہ جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا تو کیا بگڑے گا آپ کا؟ بھائی خدا کے واسطے آواز بند کرو بھائی، اگر سننا ہے تو ذرا محبت کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیے، جو جیسے ہے جس حال میں ہے اسی حال میں کھڑے رہیے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی جیسا بیٹھنا ہے ویسے ہی بیٹھ کے دیکھیے بھائی جان، ہم لوگ اتر جائیں، سب کو ہٹا رہے ہیں آپ، آواز نہ کیجئے، آواز نہ کیجئے، ایک مرتبہ سب لوگ پورا مجمع اسٹیج سے لے کر وہاں تک ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس کے علاوہ کوئی آواز کہیں سے نہیں نکلے گی، صرف حضرت کی تقریر ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بہرحال آواز کرنے والوں کو اپنی آواز کرنے دیجئے، ہم اپنی آواز کرتے ہیں۔ توجہ، دین اسلام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا، چاہے کفار و مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ آج لوگ بیٹھ کر کے بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا دین اسلام کا۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، میڈیا پر، اسلام کو وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے۔ آپ کو میں بات بتا دوں، 1400 سال سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ابو جہل آ کر کے چلے گئے ہیں۔
بڑے بڑے ابو لہب آ کر چلے گئے، لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا. اور رب تعالیٰ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ تمہارے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. اور رب تعالیٰ فرماتا اللہ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا. آج یہاں پر حالات دیکھو. سیمانچل میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، رہنے کے لیے چھپر کے گھر صحیح ڈھنگ کے نہیں ہوتے، لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، باڑ میں جینے والے لوگ. لیکن جب عظمت رسالت کی بات آتی ہے تو ایسا شامیانہ باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ جائے. یہ سارا نظام یہ غریبوں کا بنایا ہوا ہے. میں جس علاقے سے بھی گزرتے آیا، ابھی میں جس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر، ارے صحیح ڈھنگ کی سڑکیں نہیں، نیتاؤں نے تو سب کھا لیا ہے، سب کچھ کھا چکے ہیں اور کچھ نہ دیا سیمانچل کو. اس کے باوجود سیمانچل کی اس نوجوان طبقے کے پاس اگر کچھ بات باقی رہ گئی ہے تو وہ عشق رسول کی دولت باقی ہے. میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کئی دنوں تک تاریخ کو میں بار بار ملتوی کرتا رہا. یہ کیسر صاحب رو دھو کر کے لے کر کے آئے. میں یہ سوچتا کس لیے جلسے کر رہے ہو، کس لیے پروگرام کر رہے ہو، بیانات تو آپ یوٹیوب سے سن ہی لیتے ہو. کہا نہیں، آپ چل کر کے دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں نے کہا جنوری کی ٹھنڈیاں ہیں اور کون آئے گا اتنی ٹھنڈی راتوں میں. اندر آنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو 50 ڈگری گرمی چل رہی ہے. یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام. دین اسلام سے وابستگی آج بھی پیسہ نہیں چاہتی ہے. یہ مالداروں کا نظام چلایا ہوا دین نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا، اجنبیوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا، اجنبیوں میں آ کر ختم ہو جائے گا. آج یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے ہیں. ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے. کئی لوگوں کی آنکھوں میں گڑنے والے چبھنے والے مینار سڑکوں سے گزریں، مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار، لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا، حکومت کا، سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا یہ کر دیا، یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے. لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے. اگر رب تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں. جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں، چڈی پہننے والے، لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو سب ان غربا اور مساکین کو کھا گئے ہوتے. ایک بات یاد رکھو، لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنریٹی میں ہیں، قلت میں ہیں، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، مصلحت کے ساتھ جینا ہے. یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ میں کہتا ہوں، حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے، ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے، سب کچھ ہے. یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے، یہ ایک چھوٹی سی قلت ہے، دین اسلام سے وابستہ ہے.
اس کو ساری دنیا اور یہ ساری بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے اور مٹا کیوں نہیں دیتے برسوں سے؟ کان کھول کر کے سن لو، سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا۔ اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ واہ، اے نوجوانوں، میں یہ خطاب صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔ تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے، تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے۔ ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، آپ اس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جس کو اپنے تو اپنے سارے غیروں نے بھی سچا اور امین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ آج دین اسلام پر اگر تم کو خود شک پیدا ہوا تو پھر تمہارا کوئی علاج کیا کرے؟ سب سے پہلے یقین کی دولت پیدا کرو کہ جس دین پر میں قائم ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار و مشرکین نے قید کر کے سولی پر چڑھایا تھا۔ جانتے ہو ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور اس کے بعد ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری حضرت خبیب ابن عدی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے، پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا ہوتا اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین کتنا تھا اپنے دین پر، اپنے دین اسلام کے سچے ہونے پر۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا ظالموں خبردار، تم رسول اللہ کو میری جگہ ہونے کی بات کر رہے ہو، قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں گوارا کروں گا، میرے نبی پاک کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قتل ہو جا رہا ہوں، مر جاؤں گا، مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں، اس لیے کہ تم قتل کر کے جس جانب بھی مجھے پھینکو گے میں دین اسلام پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین دین پر میں مر رہا ہوں، یہ مجھے فخر ہے، مجھے گرو ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ فخر چاہیے ہمیں کہ تم دین اسلام سے وابستہ ہو۔ جب تمہارا یقین بڑھ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی، تمہارا یقین بڑھ جائے کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے، آپ کا یقین پائے تکمیل تک پہنچے۔ اگر تزلزل تمہارے اندر ہے، ڈلمل یقین کے ساتھ جی رہے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ تمہیں طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر شک و شبہ میں پیدا کر دیں گے۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، کیوں دین اسلام کی اس عظمت پر لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے تمہارا خود کا عمل ضروری ہے۔ آپ ابھی اب میں نعرہ لگاؤں اسلام زندہ باد تو سارے جوش سے لگائیں گے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ اسلام سے محبت ہے، سڑکوں پر آؤ گے تو بڑے نعرے ہیں، جلوس میں جاؤ گے تو بھی نعرے ہیں اسلام زندہ باد، لیکن یہ اسلام زندہ باد شادیوں میں کہاں ہے؟ تمہارے گھر کی عورتوں میں کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، بیٹیوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ اچھا پیغام، واہ، بیویوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ جب تمہارے گھر میں اسلام زندہ باد نہیں ہے تو سڑکوں پر نعرہ لگا کر کے کیا فائدہ ہے؟ کیا سب کہنے، سے پہلی بات اپنے گھر سے اسلام کو زندہ کرو۔ جس دین سے تم وابستہ ہو دوسروں پر نافذ کرنے کی بجائے
دوسروں کو جواب دینے کی بجائے پہلے اپنے گھروں میں اسلام زندہ کرو. آج تمہاری بیٹیاں اور تمہاری عورتیں اسلام کی پابند نہیں ہیں, بے پردہ باہر اٹھتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جیسے تمہاری اس میں سٹھیایا ہوا بڈھا اگر ہماری بیٹی کے حجاب پر ہاتھ لگاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ ارے وہ تو سٹیا گیا ہے, ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل حرکتیں کرنے لگتا ہے. لیکن لوگ اس کو پاگل سمجھ کر کے نہ چھوڑ دیں, کیونکہ گلیوں میں بہت سارے لوگ پاگل ہوتے ہیں تو انہیں مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے. خالی رہیں تو دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں. تمہاری بچیاں اور تمہاری بہنیں اگر ان کے پردے اور ان کے حجاب تک ہاتھ آتا ہے تو تم واویلا مچاؤ گے بات میں کہ ارے بیٹیوں کے پردے پر ہاتھ آ گیا, ان کے حجاب پر انگلی اٹھ گئی. لیکن جب تمہارے گھر میں بات آئے تو تم خود ننگا گھمانا چاہ رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے. 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے دیوس؟ حضور فرماتے ہیں دیوس ایسا شخص ہے ماشاء دیوس ایسا شخص ہے جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہو. اس مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. جس کی عورت بے پردہ آوارہ گھومتی ہو اس کا مرد جہنم میں جائے گا. تو پھر عورت کا عذاب کیا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں, دین اسلام محفوظ تھا, محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. وہ ہمارے ذمے نہیں دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. صبح قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ حافظ ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو اگر سچا سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ فرماتا ہے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. تمہارا چہرہ بتائے, تمہارا لباس بتائے. آج کیا بات ہے, تم باہر چلتے ہوئے ہو, تم سے نام پوچھ کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے کون سی ذات والا ہے, کون سے دین والا ہے, کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے. تمہیں نام پوچھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. نام پوچھا گیا لڑکے کا کیا ہے, کہا راجا نام ہے, ببلو نام ہے, بابو نام ہے, پتہ ہی نہیں چلا ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. پھر باپ کا نام پوچھنا پڑا, باپ سے بھی نہیں پتہ چلا, دادا کا پوچھنا پڑا. ارے تمہاری پہچان کے لیے اتنا لمبا شجرہ کیوں پوچھنا پڑے؟ تم اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ چلتے پھرتے لوگ دیکھ کر کہیں یہ مدینے والے کا عاشق دکھتا ہے. چلتے پھرتے تمہیں دنیا پہچان لے, اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس کی شکل بتاتی ہے یہ مدینے کی گلیوں سے آیا ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج نوجوانوں کو شرم ہے, آر ہے, 5 گرام کی ٹوپی نہیں پہن سکتے, 5 کلو کی جینز پہن کر فخر کرتے ہیں. انہیں شرم ہے. کیوں؟ داڑھی جلدی سے نکال کر کے. ہمارے پاس ایک آٹو والے آئے تھے ممبئی میں, کہا کہ حضرت مصلحت ہے, حالات بہت خراب ہیں, میں صاف کر دیتا ہوں, لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کے بعد گارنٹی ہے تمہیں, لکھ کر کے دے سکتے ہو, داڑھی نکال کر گٹر میں ڈالنے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. کہا جب تجھے پتہ ہے رکھنے کے بعد بھی موت آئے گی, نکالنے کے بعد بھی موت آئے گی, تو شرم کر, نکال کر دنیا سے ذلیل ہو کر کیوں جائے گا؟ جس وقت بھی مرنا ہے میرے آقا کی سنت پر دنیا سے جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دنیا اگر دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے تمہیں تان و تشنی کرتی ہے تو میرے عزیزو یہ آپ کے لیے ڈر کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں. سنو, اگر تم نے دین اسلام پر عمل کیا اور لوگ تانا دینے لگے تو فرمایا گیا ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا.
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگ حضور کی سنتیں بھول چکے ہوں. اس زمانے میں کوئی نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. نوجوانوں، ڈر اور خوف آتا ہی جائے گا جتنا تم بھاگتے جاؤ گے میرے نبی سے، ان کے اخلاق سے جتنی دور جاؤ گے مارے ہی جاؤ گے. ہمیں تو فخر ہے اس بات پر جس دن بھی مارے جائیں گے میرے نبی کے غلام کہہ کر مارے جائیں گے. ڈر کس بات کا ہے؟ اور اسی لیے آپ سب کو اس بات کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ذلیلوں میں نہ اٹھایا جائے. اللہ اللہ. ایسی حالت نہ رہے کہ لوگ جنازہ پکڑنے میں بھی شرم محسوس کریں. ایسی اپنی حالت بنا کر کے رکھو کہ آخری وقت آئے تو لوگ دیکھنے کو ترس جائیں. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنی وفا کرو گے اتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ عزت کے ساتھ زندگیاں ملتی ہیں. یہ تو دنیا کی بات ہے، تھوڑی بہت تکلیف اگر آ بھی گئی آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تمہاری. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے. تم جتنا بھاگو گے اتنی عزت تم سے دور بھاگے گی. تم سوچتے ہو بہت ماڈرن بننے میں عزت ہے، پوش لوگوں کے ساتھ جینے میں عزت ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہمیں کیوں عزت دیتا ہے، ہمیں کیوں عزت دیتا ہے. ہم کون سی پارلیمنٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ یہاں علماء کو منبر پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے یا ان کے دین سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت سے جن کی نسبت ہے ان کو دنیا میں یہ عزت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بڑی عزت ہے. اے نوجوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو. آپ نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دین اسلام کی سچائی تمہارے رگ رگ میں بس جائے. قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا یقین ہے قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جب یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو میرے عزیزو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا سب کچھ سچا ہے تو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. دنیا آج جو منہ پھیری ہوئی ہے ہماری طرف سے وہ ہمارے چند اوباشوں کو دیکھ کر، ورنہ آج بھی میرے عزیزو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آ جاؤ، دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھا رکھے گی. علاقے کے علاقے انتظار میں ہیں محمد عربی کا غلام آئے. لوگ ایسے مل جائیں جو ہمیں محبتوں سے بھر دیں. میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں کی بھی بات کر رہا ہوں. جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ سچا کوئی غلام رسول تو آئے جس کے آتے ہی اللہ برکتیں اور رحمتیں عام کر دے. لیکن آپ میں سے اٹھتا کون ہے؟ یہاں ہر کوئی یہ چاہتا ہے پڑوس کے گھر میں حسین پیدا ہونا چاہیے، میرے گھر میں نہیں. کربلا جانے والا حسین وہ پڑوسی کے گھر میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نہیں. آج قربانیوں کی بھی جب ضرورت پیش آئے، علماء بھی یہاں موجود ہیں، سب سے میں کہتا ہوں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے. انہیں پاورفل رکھنے کے لیے، انہیں اپنے دین اسلام پر مضبوط رکھنے کے لیے علماء کو نڈر ہونا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں. دنیا ہزار پروپیگنڈا